اس وقت میں موجود ہوں حسناباد میں، اور آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں حسناباد کی ایک خوبصورت ویلی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ویلی ہے یہ اس سے قبل بھی موسمیاتی تبدیلی اور گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور گلیشیئر کے پگھلاؤ کی وجہ سے یہاں آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری جو وادی ہے وہ زمینی کٹاؤ کی وجہ سے ان کے املاک اور ان کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور ابھی بھی یہ جو آبادی ہے اس وقت بہت ہی خطرے سے دوچار ہے۔ یہاں سے بہت سارے لوگ اب بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر اور اپنے گھر کے سامان جو ہیں وہ محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی سے یہاں پہ ہونے والے گلیشیئر کے پگھلاؤ اور تیزی سے گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے دریا کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس سے زمینی کٹاؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ زمینی کٹاؤ کی وجہ سے ان کی تمام جو املاک ہے اس کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ہنزا میں جو موجود خوبصورت حسناباد ویلی جو ہے ایک بار پھر خطرے سے دوچار ہے۔ اگر حکومت ان آبادی یا ان مکینوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے اقدامات نہیں کرے گی تو یہ کسی بھی آفت یا پھر کسی بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں یہ فلڈ بہ رہا ہے۔ یہاں پہ پہلے 2019 سے جب یہ ایونٹ ہوا یہاں پہ تو اس وقت کے سرکار کے مطابق جو انتظامیہ تھی، جو ٹیکنیکل لوگ تھے، انہوں نے سائڈ وال بنائے ہیں، دیواریں بنائی ہیں، گیبن لگائے ہیں اور پروٹیکٹ وال جو ہے نا انہوں نے کوشش کی ہے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے عقب میں جو NHA کا جو دیوار بنایا تھا گورنمنٹ ان کا ڈلیو والوں کا، وہ بھی بہہ گیا کل کے ایونٹ میں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی شدت ہے اس پانی کا، کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا پائیدار نہیں ہے۔ ہم ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے گھر ہیں، ہماری جو ہے نا کھیت کھلیان یہاں پہ ہے ہمارے، تو یعنی جتنی بھی جو ہے نا کوشش کی ہوئی ہے لیکن یہ سارا جو ہے نا بیکار ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ جتنی بھی پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں یہ سارے ضائع ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ تو میں سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں جو ہے نا کہیں اور ریہیبلیٹیٹ کے لیے کہیں اور جگہ پہ جو ہے نا منتقل کیا جائے، تاکہ ہم جو ہے نا وہاں پہ کم از کم بھوکے پیٹ رہیں لیکن چین کی نیند سو سکے ہم لوگ یہاں پہ۔ ہمیں نہ رات کو آرام ہے نہ دن کو آرام ہے۔ اس وقت جو ہے جو گاؤں کے جو چینلز ہیں وہ دن کو بناتے ہیں رات کو ٹوٹ جاتے ہیں، دن کو بناتے ہیں رات کو ٹوٹ جاتے ہیں، تو آخر ظاہر انسان کی ایک سکت ہوتی ہے، آدمی کتنی کام کر سکے۔ میرا نام مرتضیٰ ہے، 71 سال میرا عمر جا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آپ کو فریاد یہ، میرے گورنمنٹ کو یہ فریاد ہے کہ یہ کوئی 10-20 سال ہو گیا، یہ تھوڑا سا پانی آتا تھا، اللہ کی فضل سے یہ گلیشیئروں کی وجہ سے ٹوٹنے کی وجہ سے، اور اتنا ہمیں تنگ کیا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا تباہی ہوئی ہے۔ اور ہمارا گورنمنٹ سے فریاد یہی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہمارے کے لیے کام کرتے ہیں، بہت زیادہ کام کیا، کم از کم 10-20 ملین روپے ادھر خرچ کیے ہیں، مگر عوام کے لیے ایک روپے کا کام نہیں آیا۔ میرے جناب آپ سے گزارش ہے میری یہی ہے کہ کوئی بھی ہوتا کمپنسیٹ کرنا چاہیے انسان کو۔ ایسا نہیں ہے، غریب عوام ہے، اب رات کو آپ خود سامنے نظر آ رہے ہیں، اب رات کو جب فلڈ آتی ہے تو ہم بچوں اور پوتوں کے ساتھ ایسا گھبراہٹ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ دوسرا حکمرانوں سے میری عرض یہ ہے کہ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے NGOs بھی آئے، ادھر ادارے بھی آئے، مگر آپ خود اس نالے کا حالت جانتے ہو۔ اس طرف بھی ٹیشو پیپر لگائے ہیں، اس طرف بھی ٹیشو پیپر لگائے ہیں، اگر وہ ٹیشو پیپر نظر آتے آپ سامنے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمارے بچے آپ کے بچے جیسے ہیں حکمرانوں، آپ اپنے بچوں کو جیسے دیکھتے ہو اسی طریقے سے ہمارے بچوں کو عوام کا بھی خیال رکھا کرے۔